اس احتجاج کا بنیادی مقصد صرف یہ، اور صرف یہ ڈمپر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی گورنمنٹ کی زیادتیوں کے خلاف ہے۔ ڈمپر کا بھی قصور تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ڈمپر کو آزادی کس نے دی؟ ڈمپر سے پیسے وصول کر کے شہر میں دندنانے کی آزادی تو ظاہر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ہمارا اگر احتجاج ہے تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، اس بدعنوان گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے کہ آپ مجھے مار دیجئے تو یہ خاموش رہے گا، اور یہ اگر مارے جائیں تو میں خاموش رہوں گا۔ محترم دوستوں، آپ نے آفاق احمد صاحب کی مدلل مدبرانہ گفتگو سنی۔ یہ احتجاج لازمی ہونا چاہیے۔ ایک ہفتے پہلے پورے سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹ جو کینال ہیں ان کے خلاف زبردست احتجاج ہوا ہے۔ یہ آپ گواہ اس بات سے کہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، پاکستان دشمن، سندھو دیش بنانے والے، ہر سندھی بولنے والے کو کھلی اجازت تھی کہ وہ جہاں سے چاہے جب چاہے احتجاج کرے۔ کوئی ایک گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی دفعہ 144 پورے صوبے میں نہیں لگی، اور کراچی میں روز کراچی والے پیپلز پارٹی کی گئی سازش کی وجہ سے ڈمپروں کے نیچے آ کے شہید ہو رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ سندھ بھر میں دفاع 144 نہ لگے، سندھ بھر میں سب کو کینال کے خلاف مظاہرے کرنے کی، احتجاج کرنے کی اجازت ہو، اور کراچی والوں کو سفید جھنڈے لہرا کر صرف پرامن احتجاج کی بھی اجازت نہ ہو؟ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب سے، میں سوال کرنا چاہوں گا کور کمانڈر سندھ، ڈی جی آئی رینجرز اور جتنے بھی فوجی اہلکار ہیں، کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ 2016 سے 2025 ہو چکی ہے، 9 سال گزر گئے۔ کراچی کو تباہ و برباد کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ جو آفاق صاحب نے ابھی بات کی کہ یہ احتجاج ڈمپر کے خلاف نہیں ہے، یہ احتجاج پیپلز پارٹی کی نسل پرست، عصبیت سے بھرپور، شیطان صفت یزیدی حکومت کے خلاف ہے۔ فرعونیت کا جو مظاہرہ کرتی ہے، فسطائیت کا جو مظاہرہ کرتی ہے، اور اس کا ایک خبیث وزیر شرجیل میمن کل یہ کہتا ہے کہ جناب ہم دوبارہ نفرت نہیں پھیلانے دیں گے۔ نفرت تو تم روز پھیلا رہے ہو، ہر سطح پر پھیلا رہے ہو۔ تم جو بچوں کے میٹرک کے امتحانات جو ہو رہے ہیں ان کے سینٹرز ایسے رکھ رہے ہو کہ ماں باپ تکلیف سے پریشان ہو جائیں۔ تم انٹرمیڈیٹ، ایم ڈی کیٹ، ان کے نمبرز بدل کر کراچی والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ہر سال کرتے ہو، کراچی کی تعلیم تباہ کر رہے ہو، نقصان پہنچا رہے ہو، ملازمتیں چھین چکے ہو، سارے ادارے انتظامی تباہ کر چکے ہو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود تم نے ابھی تک بلدیہ کو اختیارات نہیں دیے۔ جو کراچی کے جو ادارے ہیں وہ بلدیہ کو نہیں دیے، حالانکہ بلدیہ بھی تمہاری ہے۔ یہ ساری زیادتیاں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، اور بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کراچی کے مال پر پلنے والا پورا پاکستان لاہور سے اسلام آباد سے لاڑکانہ تک عیاشی کر رہا ہے، اور کراچی والے تھوڑا احتجاج کریں تو ان پہ الزام لگاتے ہو کہ تم عصبیت پھیلا رہے ہو، لسانیت پھیلا رہے ہو۔ تمہیں اردو سے نفرت ہے، اردو بولنے والوں مہاجر قوم سے نفرت ہے، تو اردو زبان کو بولنا چھوڑ دو۔ تم اردو ہماری زبان ہے، اپنے فائدے کے لیے سب حرام خور، احسان فراموش، نمک حرام جو ہیں اردو بولتے ہیں، لاڑکانہ سے لے کے لاہور اور لاہور سے لے کے اسلام آباد تک۔ اور جب حق دینا ہو مہاجروں کو تو سب کو چپ سادھی رہتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، کراچی والوں کو لسانیت پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی غلطی کی اس پاکستان کو بنا کر، مگر ہم اس پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تمہیں مہاجر نہیں چاہیے تو
کھل کر بتاؤ یہ بات تم. کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے اور پورا کا پورا پاکستان کراچی کو تباہ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور پاکستان کو جو انتظامیہ ہے, فوج ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں جواب دینا ہوگا اور پیپلز پارٹی سے سوال کرنا ہوگا کہ تم نے پاکستان کے مفاد میں بنائے جانے والے کینال پروجیکٹ پر تو کھلی احتجاج کی اجازت دی ہے, سندھو دیش کی نعرے لگتے رہے ہیں پاک فوج کے ٹرکوں کے سامنے, پاک فوج کے فوجیوں کے سامنے. اور کراچی کے اندر انتہائی شرافت کے ساتھ اگر مظاہرے کی بات ہو رہی ہے, صرف احتجاج کی بات ہو رہی ہے, پرامن احتجاج, سفید کپڑا جو امن کا نشان ہے, تو تم لوگ سارے جو ہے عقاب کے طریقے سے, چیلوں کے طریقے سے, درندوں کے طریقے سے کراچی والوں پر جھپٹ رہے ہو. بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا ہے. کراچی والے لازمی جو ہے سفید جھنڈے لے کر یہ احتجاج آج منائیں, لازمی منائیں. خدا حافظ.